العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ، سورہ آل عمران کا درس چل رہا ہے. آج ہمارے سامنے جو آیت ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. مصدقاً سے پہلے جئتکم کو ذکر کر دیا کہ مصدقاً اسی سے متعلق ہے، یعنی فعل مقدر کے اندر فعل مقدر ہے اور فعل مقدر کے اندر جو ضمیر ہے اسی سے یہ حال ہے. اور میں تمہارے پاس اپنے سے پہلے نازل کی گئی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، یعنی میں تصدیق کرنے والا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں اس کو حلال کر سکوں، یعنی حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. مصدقا لما بین یدی، اس میں دو قول ہیں. ایک قول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے لیے ناسخ ہے. دوسرے قول کے مطابق ناسخ نہیں ہے، اس لیے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی. جب تصدیق کرنے والے ہیں تو پھر ان کی شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے لیے ناسخ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آگے جو فرمایا کہ تاکہ تم پر بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی تھیں اس کو حلال کروں، یعنی حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. یہاں پہ جو حرام چیزوں کو حلال کرنے کی بات ہے تو وہ چیزیں حلال کرنے کی بات ہے جو اصالتاً حرام نہیں تھیں، کسی وجہ سے حرام تھی، ان کی بات ہے. فَأَحَلَّ لَهُم مِّنَ السَّمَكِ، چنانچہ آپ نے ان کے لیے مچھلی اور ان چڑیوں کو حلال قرار دیا جس کو چونچ نہیں ہوتی، جس کو چونچ نہیں تھی. وکیل ہے، اور کہا گیا ہے کہ تمام چیزوں کو حلال قرار دیا جو بھی حرام چیزیں تھیں. تو بعض کل کے معنی میں ہوگا، پھر بعض کل کے معنی میں ہوگا، لیکن یہاں پہ بھی جمع سے مراد وہ چیزیں ہوں گی جو تشدید کی وجہ سے حرام قرار دی گئی تھی. ایسی بات نہیں کہ جو اصالتاً حرام تھی ان کو حلال کیے، ایسی بات نہیں ہے. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے رب کے پاس سے نشانی لے کر آیا ہوں. کرر تاکیداً، کریں کہ اس جملے کو مکرر ذکر کیا تاکید کے واسطے، یا اس لیے ذکر کیا تاکہ آگے کے جملے کی اس پر بنا کی جا سکے، عطف کیا جا سکے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. فِيمَا آمُرُكُمْ بِهِ مِن تَوْحِيدِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ، یعنی جس چیز کا میں حکم دیتا ہوں اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت سے متعلق، ان چیزوں میں تم لوگ میری اتباع کرو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو. اس میں عبودیت کا اقرار ہے، اور جو نصارہ وغیرہ کے گمان میں ربوبیت تھی اس کی نفی کر دیا.
ھذا الذی آمرکم بہ، جس چیز کا میں تم کو حکم دے رہا ہوں وہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ فکذبوہ ولم یؤمنوا بہ، ان لوگوں نے اس کی تکذیب کیا اور اس پہ ایمان نہیں لائے۔ فکذبوہ ولم یؤمنوا بہ لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ فلما احس، جو آگے آنے والا جملہ ہے، آیت ہے، اسی پر مرتب ہے، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لگا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، فلما احس ای علم عیسیٰ منہم الکفر، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب احساس ہوا، انہیں یہ لگا کہ ان کے کفر کا عیسیٰ علیہ السلام نے احساس کر لیا، وَأَرَادُوا قَتْلَهُ، اور ان لوگوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ قَالَ مَنْ أَنصَارِي اَيْ أَعْوَانِي ذَاهِبًا إِلَى اللَّهِ، فرمایا میرا مددگار کون ہے، یعنی ذَاهِبًا إِلَى اللَّهِ لِأَنصُرَ دِينَهُ، اس حال میں کہ میں اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھوں تو اس میں میری مدد کون کرے گا، اس میں میری مدد کون کرے گا۔ لہذا یہاں پہ الی اللہ جار مجرور ذاہباً سے متعلق ہو جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں جو الہ ہے یہ مع کے معنی یا فی یا پھر لام کے معنی میں ہے، اور جار مجرور یہ متعلق انصاری سے ہو جائے گا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریون نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار یعنی اس کے دین کے مددگار ہیں، وہم اصفیاء و عیسیٰ، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخلصین منتخب لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا۔ وَكَانُوا 12 رَجُلًا، اور آپ 12 لوگ تھے۔ حواریون کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اسم حورن سے مشتق ہے، جس کے معنی خالص سفیدی کے آتے ہیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ حورن سے مشتق ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں، چونکہ یہ لوگ اللہ کی جانب رجوع کرنے والے تھے، اس لیے انہیں حواریون کہا جانے لگا۔ وَقِيلَ كَانُوا قَصَّارِينَ يُحَوِّرُونَ الثِّيَابَ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ لوگ دھوبی تھے جو کپڑے کو سفید کرتے تھے، اے یبیضونها، ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ آمنا اے صدقنا باللہ واشہد یا عیسیٰ، ہم ایمان لائے یعنی اللہ کی تصدیق کیے، آپ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے، بأننا مسلمون، کہ ہم اللہ کی اطاعت میں جھک گئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلم ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت من الانجیل واتبعنا الرسول اے عیسیٰ فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم نے جو آپ نے نازل کیا ہم اس پہ ایمان لائے، اور آپ کے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے اتباع کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جو لوگ آپ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور آپ کے رسول کے سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَكَرُوا سے پہلے قال تعالی لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ وَمَكَرُوا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اس سے پہلے جو کلام تھا وہ حواریین کا تھا جو دعا کے لیے انہوں نے کہے تھے۔ وَمَكَرُوا ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل کے جو کفار تھے حیلہ کیا، مکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب ان لوگوں نے تجویز پیش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکے سے کون قتل کرے گا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ نے خفیہ حیلہ کیا، بہم ان کے بارے میں، کیسے؟ بہی طور کی
ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت دے دی، عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا۔ علی من قصد قتلہ، جس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ قرار دیا، ان کے جیسا بنا دیا۔ فقتلوہ، چنانچہ ان لوگوں نے اسی کو قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہود مشورہ کر رہے تھے، پلان بنا رہے تھے۔ پلان کے مطابق وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے، لیکن اللہ کو دکھانا تھا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور جس مکان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تھے اس کے چھت میں کچھ جگہ تھی، سوراخ تھا، اس سوراخ سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور جو یہود کا بادشاہ تھا، مین ذمہ دار تھا، اس نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے اور انہیں قتل کر دے۔ اندر جب داخل ہوا تو وہاں پہ کسی کو نہیں پایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت کو بدل کر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت جیسا بنا دیا۔ جب ان لوگوں نے اس کو دیکھا تو سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہیں، فقتلوہ، اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں ملے۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارا دوست کہاں ہے؟ اگر یہ عیسیٰ ہیں تو، یا یہ ہمارا دوست ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ بہرکیف ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین حیلہ کرنے والا ہے۔ اعلمہم بہ، یعنی ان سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو اور ان کے مکر سے بہتر تدبیر کو جاننے والا ہے۔ اذکر اذ قال اللہ یا عیسیٰ، آپ یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک، یہاں پہ متوفیک وفات دینے کے معنی میں نہیں، اپنے لغوی معنی میں ہے، یعنی پورا لینا۔ انی متوفیک اے قابضک، اے عیسیٰ میں آپ کو اپنے پاس لے کر آنے والا ہوں، میں آپ کو لینے والا ہوں۔ ورافعک الی من الدنیا من غیر موت، اور میں آپ کو دنیا سے اپنی طرف اٹھا کر لانے والا ہوں بغیر موت دیے ہوئے۔ ومطہرک اے مبعدک، اور میں آپ کو پاک صاف یعنی دور کرنے والا ہوں کافروں سے۔ وجاعل الذین اتبعوک، اور جن لوگوں نے آپ کی اتباع کیا، اے صدقوا نبوتک من المسلمین والنصارى، یعنی جنہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی، خواہ وہ مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں۔ فوق الذین کفروا، میں ان لوگوں کو یعنی آپ کی اتباع کرنے والوں کو اوپر لاؤں گا۔ الذین کفروا بک، آپ کا ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے آپ کا انکار کیا۔ وہم الیہود، اور وہ لوگ یہود ہیں۔ یعلونہم بالحجۃ والسیف، آپ کے متبعین ان پر غالب آئیں گے حجت اور سیف کے ذریعے۔ الی یوم القیامہ، قیامت تک، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم لوگوں کو لوٹ کر آنا ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان جس معاملے میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو فیصلہ کروں گا۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا، لہذا جو لوگ کفر کر رہے ہیں، جو لوگ انکار کر رہے ہیں، میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں، قتل، قید اور ٹیکس کے ذریعے۔ والآخرہ،
اور آخرت میں عذاب کے ذریعے، جہنم کے عذاب کے ذریعے، وما لهم من ناصرین ای مانعین من، اور انہیں کوئی بچانے والا، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، یا کے ساتھ بھی ہے اور نون کے ساتھ بھی ہے، نُوَفِّيهِمْ یا يُوَفِّيهِمْ، تو اللہ تعالی ان کے اجروں کا بدلہ دے گا، یا ہم ان کے اجروں کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پسند نہ کرنے کا مطلب یعنی انہیں سزا دے گا۔ روی ان اللہ تعالی ارسل الیہ سحابہ، مروی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے پاس ایک بادل یعنی بدلی بھیجا، فرفعتہ، جنہوں نے آپ کو اٹھا لیا، فتعلقت بھی امہ، آپ کی ماں اس سے چمٹ کر، اس سے لگ کر رونے لگیں، اور کہا، فقال لہا، تو آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ قیامت ہم کو جمع کرے گی، قیامت ہمیں ملائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ واقعہ لیلۃ القدر میں اور بیت المقدس کے اندر پیش آیا۔ وَلَهُ 33 سنہ، جبکہ آپ کی عمر شریف 33 سال تھی، جبکہ دوسری حدیث سے پیچھے گزر چکا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت بھی 120 سال تھی۔ آتا ہے کہ یعنی مفسر علام نے بھی اس قول کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ وَعَاشَتْ أُمُّهُ، اور آپ کی ماں اس کے بعد 6 سال زندہ رہیں۔ وَرَوَى الشَّيْخَانِ، اور شیخین نے ایک حدیث روایت کیا ہے، أَنَّهُ يَنزِلُ، کہ آپ قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے۔ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور صلیب یعنی صلیب کو توڑیں گے، اور جزیہ کو ختم کریں گے، یعنی جزیہ کو قبول نہیں کریں گے بلکہ صرف اور صرف اسلام کو قبول کریں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں جزیہ کو منسوخ کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے، تو پھر یہ کہنا کہ یحکم بشریعت نبینا، ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق وہ شریعت نافذ کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جزیہ منسوخ کریں، وہ خود منسوخ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق کہاں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ آپ کے پاس جزیہ سے متعلق حدیث پہنچے گی، اس حدیث کی وجہ سے آپ منسوخ کریں گے۔ وفی حدیث مسلم، اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ 7 سال دنیا کے اندر ٹھہریں گے۔ وفی حدیث ابو داؤد طیالسی کی حدیث میں ہے کہ آپ 40 سال رہیں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی اور آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادِ، ایک حدیث میں 40 سال اور ایک میں 7 سال، دونوں کو جمع کیسے کریں گے؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں احتمال ہے کہ زمین میں ٹھہرنے کی پوری مدت مراد ہو، یعنی اٹھائے جانے سے پہلے اور اس کے بعد۔ ذَلِكَ الْمَذْكُورُ مِنْ أَمْرِ عِيسَى نَتْلُوهُ أَيْ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ يَا محمد من الآیات، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذکورہ واقعہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ من جملہ آیات اور من جملہ ذکر حکیم کے ہے۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آیات یہ حال ہے، نتلوہ کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس سے، وعاملہ فیما ذالک، اور اس کا عامل ذالک کے اندر جو اشارہ کا معنی پایا جا رہا ہے، اور حکیم سے مراد محکم ہے، محکم سے مراد قرآن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.